بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کامل قدرت اور وحدانیت پہ آخری دلائل دیے کہ دیکھو زمین و آسمان کو بنانے کے بعد ان زمین و آسمان کو تھامنے والا کون ہے اور اس کے نظام کو قائم رکھنے والا کون ہے. اگر یہ زمین و آسمان اپنی جگہ سے ہل جائیں ٹل جائیں اور یہ نظام درہم برہم ہو جائے تو پھر کون ہے زمین و آسمان کو تھامنے والا اور اس نظام کو دوبارہ قائم کرنے والا. انسان اگر غور فکر کرے اس کے لیے شمسی نظام کافی ہے. کیسا عجیب و غریب نظام ہے. تو اس کو قائم کرنے والا کون ہے؟ اس کو تو یہ مشرک لوگ بھی مانتے ہیں مکہ کے کہ بلکہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں سکھ ہیں ہندو ہیں جو بھی ہیں خالق بھی اللہ کو مانتے ہیں خالق. اور یہ ہے کہ شمسی نظام کو قائم کرنے والا بھی ہے. تو اگر اس نظام کو پیدا کرنے والا ہی اور عجیب و غریب نظام کو قائم رکھنے والا بھی وہی ہے اور اگر یہ اس میں فرق آ جائے تو پھر اس کو کوئی ٹھیک نہ کر سکے قائم نہ کر سکے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے کہ اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں جلدی اگر لوگوں کو پکڑتا نہیں تو یہ میری بردباری ہے میں حلیم ہوں بردبار ہوں میں جلدی پکڑتا نہیں. انسان کی طرح میں جلدی جذبات میں آنے والا نہیں اور بہت سارے گناہوں کو خاص کر توبہ کہ میں معاف کر دیتا ہوں. آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے ایک گمان باطل کا ذکر کیا. زعم باطل گمان باطل اور میں تو کہتا ہوں ایک جھوٹے دعوے کا ذکر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. مفسرین نے اگرچہ زعم باطل خیال کہا ہے وہ اس طرح کہ یہ سفر کے شام پہ جاتے تھے اور وہ عیسائیوں کی حکومت تھی تو ان سے تو واقف تھے ہی لیکن یہود کے بارے میں بھی یہ جانتے تھے کہ یہ دونوں قومیں ایسی ہیں ان کے پاس ان کے انبیاء آتے رہے انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا ان کی بات نہیں مانی. یہ مشرکین مکہ کہتے تھے عرب کے مشرک کہ لعنت ہو ان دونوں قوموں کو
ان کے پاس ان کے انبیاء آئے اور انہوں نے تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، ان کی بات نہیں مانی۔ اگر ہمارے پاس کوئی اللہ کی طرف سے ڈرانے والا نبی آیا تو ہم باقی ساری قوموں کے مقابلے میں سب سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہوں گے۔ لیکن جب وہ نبی آیا تو پھر کیا کیا؟ اس کو صرف جھٹلایا نہیں، بلکہ بدکنے لگے، اس سے بدکنے لگے، نفرت کرنے لگے، بھاگنے لگے اس سے اپنی بدبختی کی وجہ سے۔ اور دو چیزیں اس کا سبب بنی، ایک تکبر اور غرور۔ ان کے پاس مال تھا، ان کے پاس چودراہٹ تھی، سرداری تھی، باغات تھے، اور اسی طرح نوکر چاکر تھے، تو انہوں نے اسی کو سب سے بڑا اعزاز سمجھا اور اسی کو سب کچھ سمجھا، اور یوں سمجھنے لگے کہ نبی بھی وہی بن سکتا ہے جس کے پاس مال دولت ہے۔ گویا ان کے نزدیک مال و دولت ہی سب کچھ تھا، دنیا کی سرداری ہی سب کچھ تھی ان کے نزدیک۔ اس لیے تو کہنے لگے کہ اللہ نے اگر نبی بھیجنا تھا تو مکہ اور طائف کی جو یہ دو بڑی بستیاں ہیں، بڑے شہر ہیں، ان میں سے اللہ کسی سردار کو نبی بنا کر دے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس منصب کے لیے، بڑے منصب کے لیے ابو طالب کا یتیم بھتیجا ہی رہ گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا تھا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنی خاص رحمت یعنی نبوت کہاں رکھنی ہے، کہاں دینی ہے، تم اسے نہ بتاؤ، اور اس کے لیے کس استعداد اور صلاحیت کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے۔ آیا اس کا ذریعہ مال و دولت ہے، اس کی قابلیت اور استعداد مال و دولت ہے، یا کچھ اور ہے؟ وہ اللہ خوب جانتا ہے۔ تو تکبر کی وجہ سے، قرآن کہتے ہیں ایک تکبر کی وجہ سے ہم اگر اس غریب آدمی کے پیچھے لگ جائیں گے جس کے پاس باغات نہیں، مکانات نہیں، نوکر چاکر نہیں، والدین ہی کوئی نہیں، اور یتیم بھتیجا تھا ابو جہل کا، اس کے پیچھے اگر ہم لگ جائیں ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، سرداری ختم ہو جائے گی۔ آج بھی پیسے والے لوگ وہ غریب دیندار کی بات نہیں سنتے، غریب دیندار کی بات نہیں سنتے، اس میں اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ یہ پیسہ چیز ایسی ہے، اس لیے تو اللہ کو دنیا گندگی سے زیادہ بری لگتی ہے، مردار سے زیادہ بری لگتی ہے۔ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر اس کی وقت نہیں۔ یہ حضرت انسان کے لیے انگارہ ہے، حضرت انسان کے لیے زہر ہے۔ الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہیں جو مال و دولت ہونے کے باوجود بھی اس مال و دولت کو صحیح مصرف میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق کماتے بھی، خرچ بھی کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آخرت سے غافل نہیں ہوتے، رب کے باغی نہیں ہوتے، ظالم نہیں بنتے۔ نہیں تو اکثریت پھر باغی بھی بن جاتی، گمراہ بن جاتی ہے، غافل بن جاتی ہے، اور ظالم بن جاتی ہے اکثریت۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پہلے تو یہ کہتے رہے کہ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے ان سے سب سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہوتے، اور جب نبی آیا تو ایک مال و دولت کے غرور اور تکبر کی وجہ سے اس کو جھٹلایا، صرف جھٹلایا بھی نہیں، بدکنے لگے، نفرت کرنے لگے۔ ایک تو یہ چیز، اور دوسری چیز نبی کے خلاف منصوبے بنانا۔ دو چیزوں نے دیکھو ہدایت سے روکا، ایک تکبر نے، مالی سرداری تکبر نے، دوسرا نبی کے خلاف، اس کے پیروکاروں کے خلاف منصوبے بنانے نے۔ کیوں؟ جو آدمی جس کے خلاف، قرآن کہتا ہے، قرآن نے قاعدہ کلیہ بیان کیا ہے، جو آدمی جس کے خلاف کوئی برا منصوبہ بناتا ہے اس منصوبے میں وہ خود گرفتار ہوتا ہے، وہ خود گرفتار ہوتا ہے۔ یہیں سے تو ایک مقولہ مشہور ہوا ہے کہ جو آدمی دوسرے کے لیے کنواں کھودتا ہے، گھڑا کھودتا ہے، اس میں خود گرتا ہے، اس کا خود شکار ہوتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منصوبے بناتے رہے اور اس کے خود شکار ہوتے رہے، تو دین اسلام سے محروم ہوتے رہے۔
ایمان سے معروم ہوتے رہے، ہدایت سے معروم ہوتے رہے، پھر وہ جس کے خلاف منصوبے بنائے وہ امام الانبیاء ہو، اللہ کے بعد اس کا مقام ہو، اس کے خلاف منصوبے بنائے، اور پھر ان کے پیروکاروں کے خلاف، تو اس کی وجہ سے بھی، کیونکہ اس کا وبال بھی ان پہ پڑتا، اور وبال اس کا کیا ہوتا کہ کفر اور شرک میں کیا رہتے، برابر رہتے، برابر رہتے، کفر ہی شرک میں لگے رہتے، اور اسی کفر شرک میں ان کا خاتمہ ہوتا، کیونکہ جو جس کے لیے منصوبہ بناتا ہے، ان کا منصوبہ کیا تھا؟ منصوبہ یہ تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹا دیں، نعوذ باللہ راستے سے ہٹا دیں، اور اس طرح جو دین یہ ساتھ لائیں، اس دین کا قصہ ہی تمام کر دیں۔ تو اس طرح اللہ نے ان کا قصہ تمام کر دیا، اسی کفر اور شرک کی حالت میں اللہ نے غزوہ بدر میں ان کو بری طرح مار دیا، بری طرح ذلت سے دوچار کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب اسے اندازہ لگا لیں، ایک تکبر جو روحانی بیماری ہے، روحانی، اور کوئی جسم اس سے خالی نہیں، ہر آدمی میں اپنی حالت کے مطابق تکبر ہوتا ہے۔ اگر کوئی عالم ہے تو اس میں علمی غرور ہوتا ہے، اگر کوئی اصلاح کرنے والا ہے تو اس میں اس اعتبار سے، اس لحاظ سے تکبر داخل ہوتا ہے۔ کوئی دولت والا ہے تو دولت کی وجہ سے، ایسے ہی جو ہے نا کوئی حسن و جمال والا ہے، اس کے اندر حسن و جمال کی وجہ سے، تکبر سے کوئی جسم خالی نہیں، اور تکبر اتنی بڑی بری بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی ہدایت سے معروم ہے۔ اور تکبر جس سبب سے بھی آئے، عموماً جو مال دولت کے ذریعے سے تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرا، نیک لوگوں کے خلاف منصوبے بنانا، نیک لوگوں کے خلاف منصوبے بنانا، یہ دین کا کام کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو دین کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اب بے دین لوگ تو برداشت نہیں کرتے، تو بے دین لوگ اس کے راستے میں روڑے اٹکاتے، یہ دیندار لوگ لوگوں کو دین کی طرف نہ لے جائیں، روڑے اٹکاتے، منصوبے بناتے، بعض اوقات منصوبے ان کو تکلیفیں پہنچانے کی صورت میں بھی ہوتے ہیں، ذہنی، جسمانی، یہاں تک کہ قتل تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو اس کے وبال میں گرفتار کر کے اللہ ان کو ہدایت سے محروم کر رہے ہیں۔ اکثر جو آدمی جس دوسرے بھائی کے خلاف منصوبہ بناتا ہے، اللہ اس کو تو بچا دیتا ہے، اور اس کو اس منصوبے میں جو بنا رہا ہوتا ہے اس کے لیے اس میں گرا دیتا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ دوبارہ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، یہ لوگ جو دین اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیروکاروں کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، تو یہ ہمارے اس دستور کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارا دستور کیا ہے؟ باغیوں کو مٹاتے ہیں، عذاب آتے صف عیاسی سے مٹ جاتے ہیں، اور ہمارے اس دستور میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ہر باغی کے لیے اللہ کا عذاب ہے، یا دنیا میں یا آخرت میں، دنیا میں بھی آ جاتا ہے۔ جس رسول نے فرمایا کہ جب دنیا میں اللہ کی بغاوت ہونے لگتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ عام عذاب دے دیتا ہے، اس کا تکوینی قانون یہ ہے، عام عذاب دے دیتا ہے، اس میں پھر نیک بھی تباہ ہلاک برباد ہو جاتے ہیں۔ ہاں، نیک لوگ وہ اپنی نیتوں پہ، عقیدے اور نیتوں اعمال کے مطابق پھر قیامت کے اٹھیں گے، اور اس طرح پھر جنت میں جائیں گے، لیکن دنیا میں بظاہر وہ بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ تفسیر انوار البیان میں نے لکھا ہے کہ میں نے کہیں لکھا تو دیکھا نہیں، لیکن اللہ کی رحمت کو دیکھ کے یہ معلوم ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کو دیکھ کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو بے گناہ باغیوں کے عذاب کا وہ بھی شکار ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ اجر و ثواب دے گا، اس عذاب میں
اس عذاب میں ان کا بے گناہ ہلاک ہونا اللہ اس کی وجہ سے ان کو اجر و ثواب عطا کرے گا، درجہ عطا کرے گا، کیونکہ تکوینی قانون تو اس کا یہی ہے، جب کسی علاقے پہ عذاب آتا ہے تو پھر نیک بد سارے تباہ ہوتے ہیں، لیکن جو نیک لوگ ہوں گے ان کو اللہ اس کا پھر اجر و ثواب دے گا۔ نیک اعمال کا اجر و ثواب الگ ہے، نیک عقیدے کا اجر و ثواب الگ ہے، اس کے علاوہ بے گناہ جو چل بسے ان کی وجہ سے، جیسے کہتے ہیں نا کہ خشک لکڑیوں کے ساتھ گیلی بھی جل جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ ان کو اجر و ثواب عطا کرے گا، اور اللہ درجات بلند کرے گا ان کے۔ یہی وجہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ اللہ کے پیارے رسول اللہ نے بتایا کہ وقت آئے گا کہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے لشکر آئے گا، وہ لشکر جب میدان میں پہنچے گا، میدان میں ظاہر ہے اس وقت بیت اللہ کے ارد گرد کا جو علاقہ تھا یہ میدان تھا، اور اس سے پیچھے پہاڑیاں تھیں، تو آج پھر حکومت نے اس وقت کے حالات اور تھے، اور آج کل وسائل ہیں، تو انہوں نے پہاڑیوں کو کیا کر دیا، ختم کر دیا، جہاں صفا مروہ بہت پہلے ختم ہوئے اب اور پہاڑیوں کو بھی کاٹ رہے ہیں۔ پہلے پہاڑیاں تھیں اور بیت اللہ کے ارد گرد تھوڑا میدان تھا، تو انہوں نے فرمایا جب میدان میں پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لشکر کو شروع سے لے کے آخر تک زمین میں دنسالے گا۔ تو حضرات صدیقہ کہنے لگی اللہ کے پیارے رسول، جب شروع سے لے کے آخر تک لشکر تو بہت لمبا ہوگا، وہ جب دنسیں گے تو اس کے ساتھ گزارے اور لوگ بھی جہاں سورہ سلف کے لیے آئے ہوں گے، کوئی اور کام کر لیا، طواف کے لیے آئے ہوں گے، وہ بھی تو بیچ میں جو ہے نا وہ دنس جائیں گے۔ تو اس نے فرمایا ہاں وقتی طور پر تو وہ دنس جائیں گے، لیکن قیامت کے دن وہ پھر اپنی نیت کے مطابق، نیک اعمال کے مطابق پھر اٹھیں گے اور جنت پہ جائیں گے۔ تو اللہ نے تبارک نے فرمایا کہ میرا جو دستور ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں، وہ یہی ہے کہ باغیوں کو میں مٹاتا ہوں، ان پہ عذاب آتا ہے، ان کی میری پکڑ آتی ہے، میں مہلت دیتا ہوں، لیکن جب پکڑ آ جائے پھر بچتے نہیں ہیں۔ پھر اللہ تبارک نے فرمایا یہ مکہ کے لوگ کیا یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں، یعنی ملک شام کو جاتے ہیں، اور ملک شام جب یہ جاتے ہیں تو راستے میں قوم ثمود کی بستیاں ہیں جو تباہ شدہ ہیں، وہ بھی جو ہے نا زبان حال سے بتا رہی ہوتی ہے کہ اللہ کی بغاوت کا یہ نتیجہ ہوتا ہے، اور پھر قوم لوط کی جو بستی ہے سدوم مرکزی بستی، وہ بھی تو راستے میں آتی ہے، کنڈرات دیکھتے ہیں کہ اسے عبرت حاصل نہیں کرتے ان لوگوں کا کیا اشر ہوا تھا، حالانکہ وہ طاقت میں ان سے کئی بڑھ کر تھے، وسائل میں اور طاقت میں، جسمانی طاقت میں اور وسائل میں، یہ تو ان کے مقابلے میں ان کے 10ویں حصے کو نہیں پہنچ سکتے۔ ان کو چاہیے کہ ان سے عبرت حاصل کریں، اور پھر یہ کہ اللہ جب کسی کو عذاب دینا چاہے اس کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، اور پھر اللہ تبارک سب کچھ جانتا ہے کہ کون مجرم ہے کون مجرم نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ مجرم کو تو اللہ چھوڑ دیتا ہے اور دوسرے کو بے گناہ کو پکڑ لیتا ہے دنیاوی حکومتوں کی طرح، اللہ کو یہ پتہ ہے مجرم کون ہے اور باغی کون ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور قدرت رکھتا ہے، جس کو پکڑنا چاہے اس کو پکڑ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں لوگوں کو ان کے برے اعمال پہ پکڑتا ہوتا، برے اعمال پہ، تو اب تک ضلوع زمین پہ کوئی ایک بھی چلنے پھرنے والا جاندار نہ ہوتا۔ یہ تو میری کرم نوازی ہے کہ بہت سارے گناہوں کو میں کیا کر دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں، اور جن پہ پکڑتا ہوں وہی بہت مہلت کے بعد ڈھیل کے بعد میں پکڑتا ہوں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وقت مقررہ آ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب اپنے بندوں کے حالات کا پتہ ہے، کون مجرم ہے اور کون مجرم نہیں، کون کہاں ہے کس جگہ ہے، پھر اللہ تبارک و کو پکڑ لیتا ہے اور اپنے خاص بندوں کو بچا لیتا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ واقسموا باللہ، اور قسمیں کھائی انہوں نے اللہ کے نام کی، جہد ایمانہم، پختہ قسمیں، لئن جاءہم نذیر، اگر آ جائے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا، لیکونن،
تو ضرور بے ضرور ہو جائیں گے یہ اہدا سب سے بڑھ کر ہدایت یافتہ من احد الامم دوسری امتوں کے مقابلے میں، دوسری امتوں کے مقابلے میں۔ فلما جاءہم نذیر، اور جب آیا ان کے پاس ڈرانے والا، ما زادہم الا نفورا، تو نہیں زیادہ کیا اس نے ان کا مگر نفرت ان کی بڑی، استکبارا فی الارض، زمین میں تکبر کی وجہ سے، زمین میں تکبر کی وجہ سے، ومکر سیء، اور بری تدبیروں کی وجہ سے، بری تدبیروں کی وجہ سے، ولا یحیق المکر سیء، اور نہیں گھیرتی بری تدبیر الا باہل، مگر ان تدبیر والوں کو، تدبیر کرنے والوں کو، منصوبہ بنانے والوں کو، فہل ینظرون، بس نہیں انتظار کرتے یہ الا سنت الاولین، مگر پہلے لوگوں کے دستور کا، فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، بس ہرگز آپ نہ پائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستور کے واسطے کوئی تبدیلی، فلن تجد لسنت اللہ، اور ہرگز آپ نہ پائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستور کے واسطے تحویلا، منتقل ہونا، تل جانا۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا نہیں چلے پھرے یہ زمین میں، فینظروا، کہ دیکھتے، بس دیکھ رہیے، کیف کان عاقبۃ الذین، کہ کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، وکانوا اشد منہم قوۃ، اور تھے وہ زیادہ بڑے ہوئے قوت میں، طاقت میں، اور تھے وہ زیادہ سخت کس چیز میں، طاقت میں۔ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء، اور نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ عاجز، اور نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کہ لیعجزہ، کہ عاجز کر دے اس کو، من شیء، کوئی چیز، فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں میں اور نہ زمین میں، انہ کان علیما قدیرا، بے شک ہے وہ سب کچھ جاننے والا، قدرت رکھنے والا۔ ولو یؤاخذ اللہ الناس، اور اگر پکڑتا اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو، بما کسبوا، ان اعمال کی وجہ سے جنہوں نے کمائے، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، نہ چھوڑتا اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کی پشت پر کوئی چلنے پھرنے والا جاندار، کوئی چلنے پھرنے والا جاندار، ولکن یؤخرہم الی اجل مسمى، لیکن اللہ مہلت دیتے ہیں ان کو ایک وقت سے مقرر تک، فاذا جاء اجلہم، بس جب ان کی وہ مدت آ جائے گی، وہ میعاد آ جائے گی، فإن اللہ کان بعبادہ بصیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اپنے بندوں کو دیکھنے والا، ان کے حالات کو جاننے والا۔